انفارمیٹکس میں خوش آمدید دوستو، انسان شادی کرتا ہے اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے احکامات کو بجا لائے اور ساتھ ہی ساتھ اسے اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھا جیون ساتھی ملے، جس کے ساتھ وہ اپنی خوشیاں، اپنے غم، اپنی ہر چیز جو ہے وہ شیئر بھی کر سکتا ہو، اس کی کیئر کر سکے اور اپنے تمام راز جو ہیں اس کے ساتھ شیئر کر سکے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی بیوی کے پاس آئے سکون کے لیے، اطمینان کے لیے، پیار کے لیے، محبت کے لیے، اتفاق کے لیے، اور کسی طور پر کوئی لوپ ہول نہ چھوڑے۔ اس لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے لیے جو بھی بیوی جو ہے وہ منتخب کرے، جس کا انتخاب کرے، وہ اس کے لیے پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ لیکن دوستو، ایک عرب دانا نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ 6 قسم کی عورتوں سے کبھی شادی نہ کرنا، خواہ وہ حسن و جمال اور مال و دولت میں بے مثال ہی کیوں نہ ہو۔ یہ 6 طرح کی عورتیں کون سی ہیں اور کس حالت میں، کس کنڈیشن میں آپ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں، یہ آج کی انفارمیٹیو ویڈیو میں ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ دوست احباب نے ابھی تک ہمارے چینل دی انفارمیٹکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر دیجئے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دوست یہ چاہتے ہیں کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا نام شامل کیا جا سکے تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام تحریر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اچھا دوستو، جن عورتوں کے بارے میں اس دانا نے اپنے بیٹے کو منع فرمایا کہ ان کے ساتھ تم نے شادی نہیں کرنی، وہ ٹوٹل 6 ٹائپ کی تھیں۔ اس میں سب سے پہلی جو ٹائپ تھی عورت کی، وہ تھی انانا۔ اب انانا وہ عورت ہے جو ہر وقت اپنے سر پر پٹی باندھے رکھے، کیونکہ شکوہ و شکایت ہی ہمیشہ اس کا معمول ہوگا۔ اگر تو شادی سے پہلے آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ عورت انانا ہے، یعنی کہ وہ ہر وقت اپنے سر پر پٹی باندھے رکھتی ہے، ہمیشہ شکوہ و شکایت کرتی رہتی ہے، ہمیشہ پریشانی کا اظہار کرتی رہتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس عورت کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ اور اگر آپ کا اس کے ساتھ کوئی سین چل رہا ہے یا آپ کا اس کے ساتھ کوئی ٹانکا فٹ کیا جا رہا ہے تو کوشش کر کے آپ نے راہ فرار اختیار کر لینی ہے۔ اس اسنا میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک واقعہ یہاں پہ سنانا پسند کروں گا کہ ایک دفعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام باہر گئے ہوئے تھے کسی کام کے سلسلے میں، تو پیچھے سے آپ کے گھر پہ حضرت ابراہیم یعنی کہ آپ کے والد محترم آ گئے۔ جب وہ آپ کے گھر پر آئے تو آپ نے دروازہ نوک کیا تو آگے سے حضرت اسماعیل کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ حضرت ابراہیم کی طرف دیکھ کر پوچھا، جی کون؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں تمہارے شوہر حضرت اسماعیل کا والد ہوں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس بیوی نے آپ کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ جب آپ آ کر بیٹھے تو اس نے نہ تو آپ کو پانی پوچھا نہ کچھ اور پوچھا، اور پھر فوری طور پر آپ کے سامنے آ کر براجمان ہو گئی۔ آپ نے پوچھا، سناؤ بیٹا کہ کیسا چل رہا ہے؟ تو اس عورت نے فوری طور پر ایک لمبی چوڑی دکھوں کی، پریشانیوں کی، مصیبتوں کی کہانی شروع کر دی۔ کہا، جی ہمارے ساتھ تو یہ بھی مسئلہ ہے، ہمیں تو یہ بھی پرابلم ہے، ہم تو یہ چیز لے کر بھی بڑے پریشان ہیں، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے۔ تو اس طرح اس نے ایک لمبی چوڑی داستان مسئلوں کی ان کے سامنے پیش کرنا شروع کر دی۔ جب یہ ساری کہانی انہوں نے سنی تو پھر آگے سے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر یعنی حضرت اسماعیل آ جائیں تو ان سے کہنا کہ ان کے والد آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے گھر کی دہلیز اچھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اب اس عورت کو اس بات کی سمجھ نہ آئی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو آ کر اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اللہ جھوٹ نہ بلوائے، تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید میرے والد محترم آج ہمارے گھر آئے تھے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو بیوی نے فوری طور پر کہا کہ ہاں وہ آئے تھے گھر پہ۔ تو آپ نے کہا کہ وہ کیا کہہ کر گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اور تو کچھ نہیں کہہ کے گئے، ہاں البتہ یہ ضرور کہہ کے گئے تھے کہ تمہارے گھر کی دہلیز اچھی نہیں۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوری طور پر اپنی اس بیوی کو چھوڑ دیا کہ تم نے یقیناً ان کے سامنے شکوہ و شکایت کی ہوگی، تم نے یقیناً ان کے ساتھ اپنے گھر کی تمام مسائل، اپنے گھر کی ساری باتیں شیئر کر دی ہوں گی، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی تھی، لہٰذا آج سے تم آزاد ہو۔ پھر اس کی کچھ عرصے کے بعد ایک دفعہ پھر یوں ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کی، تو ایک دفعہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے گئے۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو آگے سے ایک نہایت باادب عورت آئی۔ اس نے دروازہ کھولا، جب دیکھا تو پوچھا، آپ کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے شوہر کا والد ہوں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اس عورت نے فوری طور پر آپ کو اپنے گھر کے اندر بلایا، بڑی عزت اور بڑے احترام کے ساتھ آپ کو بٹھایا، آپ کو پانی پلایا، اور پھر اس کے ساتھ بعد میں آپ کے ساتھ باتیں کرنا شروع ہو گئی۔ آپ نے اسے پوچھا کہ سناؤ گھر کیسا چل رہا ہے؟ تو کہنے لگی، اللہ کا بہت شکر ہے، خدائے بزرگوں برتر اچھا کھانا عطا کر رہا ہے، اچھا رزق ملتا ہے، جو چین کی نیند ہے وہ آ جاتی ہے، تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں جن کی وجہ سے زندگی بڑی اچھی گزر رہی۔ جب آپ نے یہ سنا تو آپ مسکرائے اور فرمایا کہ جب اسماعیل آ جائے تو اس سے کہنا کہ اس کے والد آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے گھر کی دہلیز بہت اچھی ہے، اس کو تبدیل نہ کرنا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کون آیا تھا؟ تو
تو بیوی نے کہا کہ آپ کے والد محترم میرے سسر آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے گھر کی دہلیز بہت اچھی ہے، اس کو تبدیل نہ کرنا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرائے اور فرمانے لگے کہ کیا تمہیں پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو نہیں پتہ۔ تو کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی طلاق نہ دوں اور تمہیں ہمیشہ اپنا جیون ساتھی رکھوں، کہ تم ایک انتہائی اچھی عورت ہو۔ دوستو اس کے بعد اگلی کیٹیگری جو ہے وہ عورت کی، وہ آتی ہے منانا۔ یہ وہ عورت ہے جو ہر وقت مرد پر احسان ہی جتاتی رہے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا اور تجھ سے تو مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ یہ اس کیٹیگری کی عورتیں ہوتی ہیں جو عورتیں مرد کو کچھ بھی نہیں سمجھتی اور انہیں لگتا ہے کہ شاید ان کی عزت، ان کا احترام، ان کا لیول، ان کی پہنچ اور ان کا معیار مرد کی نسبت بہت اوپر ہے۔ اس طرح کی وہ عورتیں جو ہیں وہ عموماً اپنے گھر تباہ کر لیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں کسی قسم کا کوئی ریگریٹ نہیں ہوتا، اور یہی وہ بات ہے جس کا سب سے زیادہ انسان کو خوف اور ڈر ہونا چاہیے۔ تو وہ عورت جو ہمیشہ مرد پر احسان جتاتی رہے، ایسی عورت کو منانا کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اول تو شادی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کر لی ہے تو زندگی کو مزید عذاب بنانے سے بہتر ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اگلی کیٹیگری ہے حنانہ کی۔ یہ وہ عورت ہے جو ہر وقت اپنے سابقہ خاوند کو ہی یاد کرتی رہے اور یہ کہے کہ وہ تو بڑا اچھا ہے مگر تم ویسے نہیں۔ اب اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتا ہے کہ سابقہ خاوند نے اسے طلاق دے دی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سابقہ خاوند کے ساتھ اس کی انبن ہوئی اور اس نے اسے خود چھوڑ دیا ہو، خلا لے لی ہو اس سے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سابقہ خاوند مر گیا ہو، تو یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کیٹیگریز میں سے کوئی بھی وجہ ہے، لیکن کسی طور پر بھی یہ بات جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ آپ اپنے حاضر جو آپ کا ہے شوہر، اس کے بارے میں اس طرح کی بات کرو یا اس کے ساتھ اس لہجے میں، اس ٹون میں بات کی جائے کہ آپ ڈائریکٹلی اسے ٹارگٹ کر کے اس طرح کی باتیں کر گئی ہیں کہ تم اس سے تو مجھے کوئی فائدہ نہیں، تم سے تو بہتر یہ تھا کہ میں جس کے ساتھ پہلے بیاہی ہوئی تھی اسی کے ساتھ بیاہی رہتی، تم سے تو میں نے شادی کر کے زندگی کی بہت بڑی غلطی کر دی۔ تو اس طرح کی جو عورت ہے وہ بھی آپ کے نکاح میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی کیٹیگری آتی ہے حداقہ کی۔ یہ وہ عورت ہے جو ہر وقت اپنے خاوند سے فرمائشیں کرتی رہتی ہے، جو چیز بھی دیکھتی ہے اس کی طلبگار ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اسے لے کر اپنے ساتھ مارکیٹ گئے تو مارکیٹ پہ اس نے جو پہلی چیز دیکھ لی ساتھ ہی اس کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ تو بڑی اچھی چیز ہے، مجھے تو یہ بھی چاہیے، مجھے تو یہ بھی چاہیے، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، آپ تو لا کے کچھ نہیں دیتے، آپ نے تو مجھے سوٹ بھی نہیں بنوا کے دیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اس نے ہر طرح سے آپ کے اوپر برڈن ڈالنا ہے، اپنے شوہر کو تنگ کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے ساتھ خود کو کمپیئر کرنا شروع کر دینا کہ جی فلاں کی بیوی کے پاس تو یہ سوٹ ہے میرے پاس نہیں ہے، فلاں کی بیوی کے پاس یہ والا گولڈ کا سیٹ ہے میرے پاس نہیں ہے۔ تو اس طرح کی عورت کے ساتھ بھی جو شادی ہے وہ آپ کو کافی زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس کے بعد اگلی کیٹیگری جو ہے، پانچویں کیٹیگری، وہ ہے براکہ کی۔ یہ وہ عورت ہے جو ہر وقت اپنی چمک دمک میں ہی لگی رہتی، یعنی اس کو دنیا و مافیا کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ماحول میں کیا چل رہا ہے، ارد گرد کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کو صرف ایک ہی چیز کی ٹینشن ہے اور وہ ہے اپنے آپ کو بہتر بنانا۔ اچھا اب یا تو ہونا کہ یہ اپنے خاوند کے لیے ہو، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس طرح کی عورتیں یہ ساری چمک دمک اور معاملات لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوبصورت کہانی سنائی ایک دفعہ کہ ایک عورت تھی، وہ اپنے شوہر کے ہمراہ ایک شادی کے فنکشن پر جانے کے لیے باہر روڈ پر کھڑی تھی تاکہ کوئی ٹیکسی آ سکے۔ جب ٹیکسی آئی تو یہ عورت ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئی، شوہر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ اب ٹیکسی تھوڑی سی چلی تو ایک اشارے پہ رکی، تو جو ٹیکسی کا ڈرائیور تھا اس نے اس مرد سے کہا کہ آپ کی بیگم نے جو سرخی لگائی ہے یہ سرخی مجھے بالکل پسند نہیں، انہیں کہیں کہ اگلی دفعہ لائٹ کلر کی جو ہے یا لائٹ شیڈ کی سرخی لگائے۔ تو بندے کو بہت غصہ آیا کہ تم کون ہوتے ہو میری بیوی کے بارے میں یہ بات کرنے والے اور اس لہجے میں بات کرنے والے۔ اس نے آگے سے کہا حضور برا نہ منائیے، لیکن آپ کی بیوی نے یہ لپسٹک ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے لگائی تھی، اگر آپ کو دکھانے کے لیے لگائی گئی ہوتی تو یہ صرف گھر کے اندر تک محدود رہتی، یہ باہر آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں بھی دکھانا چاہتی ہے، تو ظاہر ہے جب ہمیں دکھانا چاہتی ہے ہم تو اوپینین دیں گے۔ اب وہ بندہ بڑا شرمندہ ہوا۔ تو ایسی عورت کے ساتھ بھی شادی کرنا نقصان کا سبب ہے۔ آخری کیٹیگری ہے شداکا۔ یہ وہ عورت ہے جو نہایت تیز زبان ہوتی ہے اور ہر وقت باتیں بناتی رہتی ہے، یعنی آپ کو تنگ کرتی رہے گی، اس طرح کی الٹی سیدھی آپ کو کہانیاں سنائے گی کہ آپ اس کی باتوں کے اندر پھنس جائیں گے، یا آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی سٹوری بتائے گی جس سٹوری کی وجہ سے آپ کو شدید قسم کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، آپ کے اوپر ذہن کے اوپر پریشر بھی آ سکتا ہے، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے اس نے آپ کو مینٹلی ٹارچر کرنا ہے۔ تو اس طرح کی جو عورت ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی شادی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس عرب دانا نے اپنے بچوں کو منع کیا تھا، اور اگر
آپ کو شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس کی زبان تو بہت لمبی ہے، یہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، آپ کی فیملی کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، محلے داروں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، آپ کے اہل و عیال رشتہ داروں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، تو ایسی عورت کو بھی ویریفائی کرنے کے بعد چھوڑ دینا چاہیے۔ اچھا، ایک اور بات آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ ایک اٹالین ورب ہے کہ ٹرسٹ بٹ ویریفائی، یعنی کہ آپ بات پر اعتماد کریں لیکن کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ویریفیکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے۔